رب کی قدرت کی ایک اور جھلک دکھاتا ہوں. دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے گستاخوں نے تہمت لگایا، عیب لگایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بہت دکھ پہنچا، بڑی تکلیف پہنچی. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کے بے عیبی کا اعلان کرنے کے لیے ایک بے زبان پتھر کو چنا. سبحان اللہ، ایک بے زبان پتھر کو چنا. پہلے تو یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے عیب لگایا کیا تھا. تو سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ان کی طرح غسل نہیں فرمایا کرتے تھے. تو ان کی قوم کے گستاخوں نے اپنے پیغمبر پر یہ تہمت لگایا، یہ عیب لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی طرح غسل اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ میں کوئی ایسا مرض ہے جس کو وہ چھپانا چاہتے. وہ قوم مکمل برہنہ بدن غسل کیا کرتی تھی، اپنے جسم سے سارے کپڑے اتار کر وہ قوم غسل کیا کرتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. آپ برائی کو دور کرنے کے لیے آئے تھے. آپ کو اپنی قوم کی یہ عادت بڑی ناگوار گزری. آپ ان کی طرح ان کے ساتھ کبھی غسل نہیں فرمایا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے اپنے پیغمبر پر تہمت لگا دیا، اس لیے وہ غسل نہیں کرتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ میں کوئی ایسا مرض ہے جس کو وہ چھپانا چاہتے، جس کو وہ چھپانا چاہتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو بڑا دکھ پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی نہاتے تھے تہبند باندھ کر نہاتے تھے، یا تو جھاڑیوں میں یا تو پہاڑ کے چشموں میں آپ غسل کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کے بے عیبی کا اعلان فرمانے کے لیے ایک بے زبان پتھر کا انتخاب فرمایا. وہ کیسے؟ تو سنیں، جس وقت یہ چرچا بڑے زور و شور پر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندرونی حصے میں برس کا مرض ہے جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم کی طرح غسل نہیں کرتے، عین اسی درمیان آپ غسل فرمانے کے لیے پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر تشریف لے گئے. وہ دور غربتی کا تھا، کپڑے کی بڑی قلت تھی. آپ پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے چشمے پر تشریف لے گئے. آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. جب دور دور تک کوئی بھی آدمی آپ کو دکھائی نہیں دیا تو آپ نے اپنے جسم کا سارا کپڑا اتار کر ایک چھوٹے سے پتھر پر رکھا اور پھر آپ اس چشمے میں غسل فرمانے لگے. جب غسل فرما کر باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا پتھر جس پر آپ نے اپنے جسم کا کپڑا اتار کر رکھا تھا، وہ پتھر آپ کے کپڑے کو لیے ہوئے بھاگا جا رہا ہے.
بھاگا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو پتھر سے کہا، ہے پتھر میرا کپڑا دے دو، ہے پتھر میرا کپڑا دے دو، لیکن وہ پتھر رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ پتھر آگے آگے بھاگ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ پتھر گلی سے گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گلی سے گزرے، وہ پتھر بازار سے گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بازار سے گزرے۔ اس درمیان آپ کی قوم کے لوگوں نے اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک دیکھا، خوب اچھی طرح سے دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، تو سبھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب پایا، سبھوں نے بے عیب پایا۔ تو جب ان لوگوں نے اپنی زبان سے یہ اقرار کر لیا کہ واللہ ما بے موسیٰ بن باسن، کہ خدائے پاک کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بالکل ہی بے عیب ہے، جب ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا تو پتھر تھم گیا، رک گیا، وہ پتھر رک گیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کے بے عیبی کا اعلان کرانا چاہا تو کسی اور کی مدد نہیں لیا، ایک بے زبان پتھر کی مدد لیا۔ کیوں؟ شاید اسی لیے تاکہ زمانے کے گستاخوں کو اچھی طرح سے رب کی قدرت کا پتہ چل سکے کہ اللہ رب العزت اس طاقت والی ذات کا نام ہے کہ جب وہ چاہ لے اپنے کلیم کی مدد کرنا تو ایک بے زبان پتھر کے ذریعے بھی اپنے کلیم کے بے عیبی کا اعلان کروا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ رب العزت